والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حکومت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ تقریباً ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تھے۔ تو اس وقت مدینہ میں 3 قسم کی قومیں رہا کرتی تھی۔ ایک وہ قوم جس کو مسلمان کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے۔ دوسری وہ قوم جنہوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ مشرکین تھے، کفار اور مشرکین جو اپنے باپ دادا کے دین پر ابھی بھی قائم تھے۔ اور تیسری قوم یہودی تھے۔ تقریباً یہود کے 3 قبیلے وہاں ہوا کرتے تھے، جن میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع یہ مدینہ شہر کے اندر ہوا کرتا تھا، اور دوسرے 2 قبیلے بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ مدینہ کے باہر ہوا کرتے تھے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے ہیں تو مدینہ میں بنو قینقاع نامی یہودی قبیلہ ہے، اور مشرکین کی ایک اچھی خاصی تعداد ہے، اور سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے۔ مسلمان 2 طرح کے تھے۔ ایک وہ مسلمان جو مدینہ کے شہری تھے، جن کا یہ اپنا گھر تھا، اپنا وطن تھا، جن کے پاس یہاں کاروبار تھا، ساری چیزیں ان کے لیے یہاں مہیا تھی۔ اور دوسرے وہ مسلمان تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے ابھی مدینہ آئے تھے۔ ان کا یہ شہر نہیں تھا، ان کے پاس یہاں کوئی گھر نہیں تھا، یہاں کوئی کاروبار نہیں تھا، یہ مکمل نئے تھے، اور ان کی بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوری قوم کو سنبھالنے کے لیے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے، ان کو ایک نئی سمت، نئی دشا دکھانے کے لیے، ایک اچھا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ذریعے یہاں پر کچھ ایسے احکامات صادر فرمائے کہ جس کی وجہ سے مدینہ منورہ اسلام کا مرکز بنا۔ اور دنیا میں یعنی اسلام کے آنے کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پہلی مرتبہ مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت بن رہی تھی۔ اس کے بعد سے دنیا کے اندر الگ الگ جگہ حکومتیں بنی ہیں، یہ پہلی حکومت تھی۔ اور پہلی حکومت کی ابتدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی قوم کے نبی تھے، وہیں پر وہ اپنی قوم کے حاکم بھی تھے۔ مدینہ میں آنے سے پہلے وہاں کے جو 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپس میں جنگیں کیا کرتے تھے، ان کے درمیان بڑا اختلاف ہوا کرتا تھا، اور ان کے اختلافات کو ہوا دینے کے لیے یہودی قبائل تھے۔
بعض افراد یہود کے اوس کی طرف ہوا کرتے تھے اور بعض افراد خزرج کی طرف ہوتے تھے، اور دونوں کو آپس میں لڑاتے رہتے تھے۔ یہودیوں نے باقاعدہ مدینہ کے اندر تباہی مچائی ہوئی تھی، وہاں کی قوموں کو آپس میں لڑا کر، وہاں کے کاروبار میں سود کو داخل کر کے، وہاں کے افراد کو سود کے بوجھ تلے دبا کر مجبور کر کے، اور وہاں جتنے رؤساء ہیں، جتنے مالدار ہیں، جتنے بڑے قسم کے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کو قرضہ دے کر اپنا غلام بنا کر، اس طرح سے یہودیوں نے باقاعدہ مدینہ کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، معاشی اعتبار سے، فکری اعتبار سے۔ اوس اور خزرج ان کا کام تھا صرف آپس میں لڑائی کرتے رہنا، اور لڑائی میں دونوں قبیلوں کو ہتھیار فراہم کرنا یہ کام تھا ان یہودیوں کا۔ اوس کو بھی ہتھیار فراہم کرتے تھے تاکہ خزرج کا قتل عام کریں، اور خزرج کو بھی ہتھیار فراہم کرتے تھے تاکہ وہ اوس کا قتل عام کریں۔ لڑاتے تھے، پھر دونوں کو ہتھیار دیتے تھے، اور اس کے بعد لڑائی میں، جنگ میں نہ یہ کبھی اوس کی طرف سے رہے نہ کبھی خزرج کی طرف سے۔ جیسے ان دونوں کے درمیان جنگ ہوتی، یہ پورے کے پورے یہودی، اوس کی طرف والے یہودی، خزرج کی طرف والے یہودی باہر ہو جاتے، اور اوس اور خزرج جو عرب تھے یہ دونوں آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ یہ یہود حقیقت میں مدینہ کے نہیں تھے، یہ رومیوں کے ظلم کا شکار ہوئے تھے، لہذا اپنی جانوں کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ کر یہ مدینہ اور اس کے اطراف میں آ کر آباد ہو گئے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ یہاں مدینہ کے اندر مشرکین ضرور ہیں، لیکن یہ مشرکین دوسری قوموں پر ظلم نہیں کرتے ہیں، یہ آپس میں لڑتے ضرور ہیں، یہ قبائلی ان کے درمیان عصبیت ضرور ہے، لیکن دوسروں پر یہاں ظلم نہیں ہوتا ہے، یہاں امن ہے۔ اور جو جگہ تھی وہ سرسبز جگہ، جہاں پر کھیتیاں تھی، کھجور کے باغات تھے، تجارتی مراکز تھے، اور پھر یمن اور شام کا درمیانی حصہ تھا کہ یمن کے تاجرین جب شام جاتے تو مدینہ سے گزرتے، اور شام کے تاجرین جب یمن جاتے تب بھی وہ مدینہ سے گزرتے تھے۔ تو اس طرح سے گویا کے درمیان کا ایک چوراہا تھا جہاں سے تجارتیں کافی اچھے لیول پر ہوا کرتی تھی، اس لیے یہودیوں نے باقاعدہ مدینے کو اپنا مسکن بنا لیا، لیکن یہاں رہتے ہوئے اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنی عادت کے اعتبار سے وہ ہمیشہ شرارت میں ہی مشغول رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا یہودی اس طرح کے ہیں، ان کے اندر یہ شرارتیں ہیں، یہ تجارتوں کے ذریعے، پیسوں کے ذریعے مدینہ کے لوگوں کو یرغمال بناتے ہیں، کمزور کرتے ہیں، اور انہیں باقاعدہ بلیک میل کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری وہ قوم جو ابھی شرک پر باقی تھی، مدینہ میں رہنے والے جو ابھی شرک پر تھے، ان لوگوں میں ایک مشہور شخصیت تھی جن کا نام تھا عبداللہ بن ابی، جن کو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی ایک ایسا شخص تھا کہ جب اوس اور خزرج نے مدینہ کے اندر آخری جنگ لڑی تھی اپنی زندگی کی، جس جنگ کے بعد پھر ان کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس جنگ کے بعد پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، تو یہ جو آخری جنگ ہوئی تھی جس کو جنگ بعاث کہا جاتا ہے، اس جنگ سے اوس اور خزرج تنگ آ گئے تھے۔ نسل در نسل جنگ لڑتے لڑتے دونوں کی آبادیاں تباہ، دونوں کے شہر تباہ، دونوں کے گھر تباہ، دونوں کی تجارتیں تباہ، دونوں کی نسلیں تباہ، دونوں کے بزرگ تباہ۔ تو جنگ بعاث میں یہ لوگ تھک گئے، اور دونوں نے یہ طے کیا کہ اب یہاں سے آگے ہم جنگ نہیں کریں گے، اور پھر
اسی درمیان میں ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ ہم مدینہ کے اندر اپنا سربراہ، اپنا سردار عبداللہ بن ابی کو بنائیں گے۔ تو اس طرح سے عبداللہ بن ابی، ابھی اس کو سرداری کا تاج پہنایا جانا تھا، ابھی چند ایام باقی تھے کہ اس کو سردار بنا دیا جائے، کہ اس سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے باقاعدہ اوس اور خزرج کے جو مسلمان تھے، اب وہ مسلمان کبھی اس بات کا انتظار تو نہیں کریں گے کہ وہ عبداللہ بن ابی کو تاج پہنائے، اور پھر مسلمانوں کی کافی تعداد ہو گئی تھی، مسلمانوں پر نہ مشرکین کا تسلط تھا نہ وہاں کے یہودیوں کا تسلط تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب ان کی تعداد، ان کی قوت ایسی ہو گئی تھی کہ نہ مشرک ان پر حملہ کر سکتے تھے، نہ انہیں ستا سکتے تھے، اور نہ وہاں اطراف میں رہنے والے یہودی انہیں ڈرا سکتے تھے۔ ان کے پاس اچھی خاصی تعداد ہو گئی، طاقت بھی آ گئی، اور اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آ گئے۔ ظاہر سی بات ہے، اکثریت میں ہے، طاقت میں بھی ہے، اور اس جگہ پر ابھی کوئی سردار بھی بنا نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین ہیں، رہنما اور رہبر ہیں۔ تمام اوس اور خزرج کے مسلمانوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے، مدد کریں گے، تعاون کریں گے، حفاظت کریں گے، اور اسی حساب سے انہوں نے آپ کو وہاں بلایا تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کو بلائیں اور عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو سردار بنا دیں؟ یہ ممکن نہیں تھا۔ لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنے لگے اور وہاں رہتے ہوئے ان لوگوں کی رہنمائی کر رہے تھے، جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا وہاں کے مسلمان نبی سے رجوع ہوتے تھے، آپس میں کوئی اختلاف ہوتا تھا نبی سے رجوع ہوا کرتے تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یعنی بغیر کسی انتخاب کے، بغیر کسی نعرے کے، بغیر کسی پرچار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم بن گئے۔ نہ آپ کو باقاعدہ خصوصی طور پر حاکم بنانے کی کوئی رسم پیش کی گئی یا رسم منائی گئی، یا پھر اس طرح سے کوئی بڑا انتخاب ہوا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا۔ ساری قوم آپ کو اپنا حاکم مانتے ہیں، آپ کو اپنا رہبر مانتے ہیں، لہذا آپ بلا کسی مقابل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حاکم بن گئے۔ ادھر عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جنہیں اوس اور خزرج کے لوگ حاکم بنانا چاہ رہے تھے، جب پہلے انہوں نے اتفاق کیا تھا ان کو بنانے کا، اسے یہ محسوس ہوا کہ یہ سب مسلمان ہو گئے، جنہوں نے مجھے کل حاکم بنانے کا وعدہ کیا تھا، اب وہ مشرک نہیں رہے ہماری طرح، اب وہ مسلمان ہو چکے ہیں، لہٰذا اب مجھے وہ کیسے حاکم مانیں گے؟ ظاہر سی بات تھا کہ اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب حکومت میرے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ تو نتیجتاً اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں داخل ہونے سے میری کرسی چلے گئی۔ بس یہ وجہ بنی، عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہیں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی دشمنی کی، ہمیشہ اس بات کی کوشش میں رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا جائے۔ جہاں پر آپ جنگ کرتے ہیں، کوئی حملہ کرتے ہیں، کہیں دفاع کرتے ہیں، کوئی کارروائی کرتے ہیں، تو حاکم کی کامیابی کہاں معلوم ہوتی ہے؟ اس کی دور اندیشی میں، اس کے فیصلے میں، اس کی جنگوں میں، اس کے احکامات میں۔ اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح سے اس حاکم کو ناکام بنا دیا جائے۔ جہاں آپ کوئی حکم صادر کریں اس کو کمزور کر دیا جائے، جہاں آپ کس سے جنگ کرنا چاہتے ہیں اس جنگ کو فیل کر دیا جائے، جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ یہ حاکم ناکارہ اور ناکام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، وہ تو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیاب بنایا۔
اور عبداللہ بن ابی کو آخر تک موقع نہیں ملا۔ چند افراد تھے اس کے ساتھ جو اس کی مدد کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ عبداللہ بن ابی نے ان بڑے بڑے افراد سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر میں مدینے کا سردار بن گیا تو میں تمہیں بھی فلاں اور فلاں عہدے دے دوں گا۔ تو وہ نیچے کے لوگ اپنے مناصب کے لیے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمیں وہ منصب ملنے والے نہیں ہیں، اگر یہ عبداللہ بن ابی حاکم بن گیا تو ہمیں بھی وہ بڑے بڑے منصب ملیں گے، لہٰذا وہ اپنے مناصب کی خاطر عبداللہ بن ابی کا ساتھ دیتے رہے۔ اور دوسرے جو مشرکین تھے، جو عوام تھی، وہ عوام میں آہستہ آہستہ اسلام کی دعوتیں گھر کرنے لگی، اور وہ دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے چند ساتھی رہ گئے، باقی پورا کا پورا شہر مسلمانوں کا ہو گیا۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی ابتدا ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے اب مدینہ میں حکومت کرتے ہیں، اور اس کے بعد باقاعدہ وہاں پر چوری کے مسائل، زنا کے مسائل، شراب کے مسائل، دھوکہ دھڑی کے مسائل، تجارت میں سودی کاروبار کے مسائل، ایسے جتنے مسائل ہو سکتے ایک ملک چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام قوانین اور ضوابط نازل فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک قانون کو وہاں پر لاگو کر دیا پورے شہر کے اندر۔ پورے شہر میں اگر کوئی چوری کرتا تو ہاتھ کاٹ دیا جاتا، کوئی اگر شراب پیتا تو اسے کوڑے مارے جاتے، کوئی کسی کا قتل کرتا تو قاتل کو بھی قتل کیا جاتا، کوئی اگر زنا کرتا، اگر شادی شدہ ہے تو اسے قتل کر دیا جاتا، غیر شادی شدہ ہے تو اس کو ایسی صورت میں کوڑے مارے جاتے۔ تو اس طرح سے جتنے بھی قوانین ہو سکتے تھے، تجارت میں دھوکہ دہی، سارے قوانین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کے اندر، چونکہ مدینہ کی زندگی 10 سال کی ہے، 10 سال میں ہزاروں سال تک کے آنے والی زندگی میں جتنے مسائل ہو سکتے ہیں حکومت کے، سب نازل ہو گئے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ 10 سال کی حکومت کئی ہزار سال کی حکومت کے برابر تھی، اور اس میں ان قوانین کو لاگو کر کے باقاعدہ چند ہی دنوں کے اندر پورے شہر کو امن والا شہر بنا دیا گیا۔ وہاں کی عوام، وہاں کی قوم امانت دار ہو گئی، وہاں امن قائم ہو گیا، عورتیں محفوظ ہو گئی، مجبور اور کمزور محفوظ ہو گئے، تجارتوں میں دھوکہ دھڑی ختم ہو گیا، کوئی مالی اعتبار سے اب کسی کا غلط استعمال نہیں کرتا تھا، کہیں پر بھی اگر کسی طرح کا کوئی جرم ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود حاکم تھے، وہ فیصلہ کر دیتے تھے، اور آپ کے فیصلے کے مطابق باقاعدہ اس کو وہ انجام تک پہنچ جاتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے مکہ میں تھے۔ بعض مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ اس لیے آئے تاکہ یہاں حکومت کر سکیں، اور اسلام اصل حکومت چاہتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ عقبہ جو بیعت عقبہ ہے، وہاں پر مدینے والوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت کی پیشکش کی تھی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ مدینے والوں نے کبھی حکومت کی پیشکش نہیں کی، سرداری کی پیشکش نہیں کی تھی، مکے والوں نے کی تھی، اور نبی نے ٹھکرا دیا تھا۔ مکے والوں نے کہا تھا، اے محمد، اگر آپ سردار بننا چاہتے ہو تو ہم سے کہہ دیجئے، ہم آپ کو پورے عرب کا سردار مان لیتے ہیں، جتنے سردار ہیں سب کو نیچے کر دیں گے، سب سے بڑے سردار آپ ہوں گے۔ نبی نے کہا نہیں، میں سرداری کے لیے نہیں آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سردار تھے، اور آپ وہاں پر رہتے ہوئے عقیدہ توحید کی، ایمان کی، اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اگر اسی وقت آپ سردار بن جاتے مکہ ہی کے اندر، پتہ نہیں کیا ہوتا۔ وہ اگر مگر کی باتیں ہیں، وہ تو نہیں کہا جا سکتا، اگر بنتے تو کیا ہوتا۔ آپ نے انکار کر دیا، کیونکہ اصل جو اسلام ہے وہ ہے عقیدہ، وہ ہے ایمان۔
اللہ پر ایمان. آپ مسلمان ہیں, آپ اللہ کو مانتے ہیں, اور آپ کے ماتحت یہ کافر ہیں, کیسی حکومت بنائیں گے آپ؟ کون سا قانون نافذ کریں گے؟ کس طرح سے ملک چلایا جائے گا؟ آپ کہو گے اسلام میں چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے, وہ کہیں گے ہم کافر ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں, ہمارا ہاتھ کیوں کاٹا جائے؟ آپ کہیں گے شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائے, وہ کہیں گے شراب تو ہمارے, اس کے بغیر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے. پھر وہ تو اسلام میں ہے, آپ کے مذہب میں, ہمارے مذہب میں تو نہیں ہے. تو وہاں حکومت کیسے بنائی جا سکتی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ پہلے قوم تیار کی, پہلے میدان تیار کیا, پہلے لوگوں کو ایمان والا بنایا, عقیدے والا بنایا, اور پھر ان کے اندر اس طرح سے ایمان داخل کر دیا کہ اب اس کے بعد کڑے سے کڑا, مضبوط سے مضبوط, خطرناک فیصلہ بھی اگر کر دیا جائے تو وہ سر جھکانے کے لیے تیار ہو جائے. کیونکہ جب قانون بنایا جاتا ہے, اگر لوگوں سے یہ کہا جائے کہ شراب پینے والے کو کوڑے مارے جائیں, تو مکہ اور مدینے والے شراب پیتے تھے, جیسے دنیا میں پیتے تھے ایسے وہاں بھی پیتے تھے. اگر مکہ ہی میں یہ نظام بنا دیا جاتا تو لوگ کہتے یہ کیا, آپ کو قرآن پڑھنا ہے قرآن پڑھتے رہو, قرآن بتانا ہے قرآن بتاتے رہو, یہ شراب کے پیچھے کیوں پڑے ہو آپ؟ جب ان کے دل میں قرآن داخل ہوا, اسلام داخل ہوا, اچھائی ان کے سینے میں داخل ہو گئی, جب ان کا دل پاک و صاف ہو گیا, اب ان سے کہہ دیا گیا اب پاک و صاف دل کو شراب کے ذریعے ناپاک مت کرو. اب اگر تم اپنے دل کو ناپاک کرو گے تو آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے پھر وہاں پر حکومت بنائی. اور پھر بعض مرتبہ ہمارے درمیان میں لوگ کہتے ہیں یہ ہندوستان کافروں کا ملک ہے, ہم کو یہاں پر حکومت بنانا چاہیے, ہمیں یہاں پر حاکم بننا چاہیے, اور جب تک ہماری حکومت نہیں آتی ہمیں لڑتے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے, ایک بھی ایسی لڑائی بتائیے جس لڑائی کا مقصد تھا ان سرداروں کا خاتمہ کرنا. ایک بھی لڑائی آپ نے سرداروں کے خاتمے کے لیے نہیں لڑی. نہ آپ نے ابو جہل کے خاتمے کا اعلان کیا, نہ ابو لہب کے پیچھے آپ پڑے, نہ ابی بن خلف کے پیچھے رہے, نہ عقبہ بن ابی معیط کے پیچھے رہے. کسی سے بھی ان کی سرداری کے بارے میں آپ نے کوئی محاسبہ نہیں کیا, کوئی جنگ نہیں لڑی, کوئی ان سے اعتراض نہیں کیا. ان سب سے آپ کا ایک ہی مقصد تھا, جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ کی عبادت کرو, بس اللہ کی عبادت کرو, بقیہ تمام معبودوں کو چھوڑ دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے, اور ان 13 سالوں میں آپ نماز بھی پڑھتے تھے. اور ہم نے سیرت کے پرانے پہلے کے واقعات میں پڑھا ہے, آپ نماز پڑھ رہے تھے, سجدہ کیے ہوئے تھے, تب اونٹ کی اونگلی ڈالی گئی تھی. آپ نماز پڑھ رہے تھے تب ابو جہل پتھر لے کر گیا تھا مارنے کے لیے. کئی ایسے واقعات ہیں کہ اس میں بتایا گیا کہ نبی وہاں نماز پڑھ رہے ہیں اور مکہ والے آپ کو تکلیف دینے گئے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے باہر اطراف میں نماز پڑھتے تھے, اس وقت کعبے میں کیا تھا؟ 360 بت تھے. کعبے کے اندر 360 بت اندر موجود تھے, اور باہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. 360 بت یہ مدینہ جانے کے بعد نہیں ڈالے گئے, آپ کی پیدائش سے پہلے سے ہی بت آ گئے تھے. اور جب آپ موجود تھے مکہ میں تب بھی اندر بت تھے. دنیا کی قومیں وہاں بت پرستی کیا کرتی تھی. مکہ کے لوگ انہی بتوں کا طواف کرتے تھے, کعبے کے اطراف میں پھرتے تھے, لیکن تصور تھا ان بتوں کے اطراف میں طواف کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک وہاں نمازیں پڑھی, مگر کبھی بھی آپ نے ان بتوں کے بارے میں کوئی بھی حرکت نہیں کی. آپ نے ایک مرتبہ بھی ایسا کسی کو حکم نہیں دیا کہ ہم باہر نماز پڑھ رہے ہیں اندر بت نہیں ہونا چاہیے. بت ویسے ہی رہے.
ابوبکر صدیق مسلمان تھے، بت ویسے ہی پڑے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے، بت ویسے ہی رہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بت ویسے ہی رہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، بت ویسے ہی رہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تب بھی بت ویسے ہی رہے، بت ویسے ہی پڑے رہے۔ بتوں کا خاتمہ ہوا ہے ہجرت کے بعد 8ویں سال، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ گئے اور پھر 8 سال مکمل ہو گئے، جب یہاں مکے میں تقریباً لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تب وہ بت ہٹائے گئے۔ حملہ کر کے بتوں کو نہیں ہٹایا گیا، پہلے باقاعدہ مکے والوں پر محنت کی گئی، انہیں مسلمان بنایا گیا۔ جب وہ ایمان والے ہو گئے تو جہاں ایمان والے ہوں وہاں پر شرک کی کیا ضرورت ہے؟ جب عوام پبلک جب مسلمان ہو تو ان کے محلے میں اب شرک کے اڈے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہاں نکالنے ہٹانے میں کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، لیکن سب کے سب وہاں پر کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے درمیان کا بت اگر ہٹا دیا جائے تو دنگے اور فسادات ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اندر بت ہیں، پہلے بتوں کا خاتمہ کرنا ہے پھر آگے دیکھنا ہے۔ آپ نے اس کو ایسے بند رہنے دیا، ٹھیک ہے اندر پڑے رہنے دو، انہیں چھیڑنا نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک بڑا فتنہ ہو سکتا ہے، بڑی کارروائیاں ہوں گی۔ یہ لوگ جو سوئے ہوئے ہیں زیادہ جاگ جائیں گے اور خامخواہ ہمارے اوپر حملہ کرتے رہیں گے، صبح و شام ہماری جانیں خطرے میں رہے گی۔ ان کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ویسے ہی رہنے دو، باہر رہ کر آہستہ آہستہ ایک ایک سے ملاقات کر کے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہو۔ جب یہ سب مسلمان ہو جائیں گے بت اندر سے غائب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھیے۔ آج بہت سے مسلمان یہ سمجھتے ہیں یہ بت پرستی ختم کرنا ہے، یہاں کی بت پرستی ختم کرنا ہے، وہاں کی بت پرستی ختم کرنا ہے۔ کیسے ختم ہوگی؟ مسلمان خود قبر پرستی میں ملوث ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت، آپ یہ کہہ سکتے ہو ہندوستان کا 90% مسلمان مشرک ہے۔ 90% مسلمان، جو کافر ہے وہ 100% ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ 90% شرک میں مبتلا ہیں۔ ان میں عوام بھی ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، جو بڑے بڑی درگاہیں جو آج ہری بھری نظر آ رہی ہیں، یہ جاہلوں کی وجہ سے نہیں ہے، یہ علماء کی وجہ سے ہیں۔ یہ بڑے بڑے خطباء، دعات، مبلغین جو لچھے دار تقریریں کرنے والے ان لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ بڑے بڑے ماہرین، بڑے بڑے عہدیداران، بڑے بڑے لیڈران، مسلم جو لیڈران ہیں ہندوستان کے اندر، اب 100% آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب کے سب قبر پرست ہیں۔ توحید پر قائم آپ کو شاید ہی کوئی لیڈر ملے مسلمانوں میں۔ مسلمان حکومت چاہتا ہے، اور جہاں حکومت ملی، ایک محلے کا حاکم بنا تو بھی قبر پرست، شہر کا حاکم بنا تو بھی قبر پرست، پورے اسٹیٹ کا حاکم بنا تو بھی قبر پرست۔ پھر کس چیز کی حکومت چاہتے ہو؟ حکومت آپ اسلام اگر چاہتے ہو تب حکومت آپ کے لیے فائدہ مند ہے، بس کرسی چاہیے۔ اصل کرسی نہیں ہے اسلام میں۔ اگر اصل میں کرسی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرسی کے لیے مکہ ہی سے جنگ لڑنا شروع کر دیتے تھے۔ کیا جو شخص ہاتھ کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ مکے کے سرداروں کے 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ قدرت و قوت آپ کے پاس نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبی بنایا تھا اور جس طرح سے آپ کو قوت عطا فرمائی تھی، کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ نہیں تھی؟ پھر آپ کر سکتے تھے، لیکن نہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرسی کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، مکہ سے نکل کر مدینہ گئے، کرسی کے لیے گئے، یہ کافروں کے اس شبہ کی مدد کرنا ہے جو کافر یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کرسی سے اور طاقت سے پھیلا ہے۔ ان کافروں کی مدد ہو رہی ہے ان مسلمانوں کے ذریعے۔ جو مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہجرت کر کے گئے حکومت بنانے کے لیے، اس مینا کی وادی میں نہ نبی نے کبھی مدینے والوں سے کہا کہ میں حاکم بنوں گا،
اور نہ مدینے والوں نے کہا ہم آپ کو حاکم بناتے ہیں۔ صرف اتنا تھا، اتنا معاہدہ ہوا تھا کہ آپ یہاں پریشان ہیں، آپ کو یہاں تکلیف دی جا رہی ہے، یہاں آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ ہمارے پاس چلیے، وہاں رہیے، وہاں ہم آپ کی حفاظت کریں گے، وہاں ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے حاکم بن جائیے، انہوں نے کہا ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، کوئی بھی شخص آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، اور وہاں رہ کر آپ دین کی دعوت دیجئے۔ اصل دین کی دعوت کو مکہ شہر سے باہر کامیاب بنانے کے لیے مدینے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ دعوت دی تھی، اور جب آپ کی دعوت کی وجہ سے مدینہ کے تقریباً افراد مسلمان ہو گئے، توحید پرست ہو گئے، شرک سے توبہ کر لیا، کفر کا خاتمہ ہو گیا، تو پھر اب وہاں سردار کون ہوگا، حاکم کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جب مسلمان ہی ہیں تو پھر حاکم بھی مسلمان ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ موحدین کافرین کو اپنا سردار بنا لیں۔ موحد کافر کو سردار اسی وقت بنائے گا جب مسلمانوں کے درمیان بھی مشرک ہوں، اس لیے کہ شرک کرنے والا ہی شرک کرنے والے کو قبول کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی عقید توحید کی دعوت، جب اس میں آپ کو کامیابی ملی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت آپ کے قدموں میں لائی۔ اصل دین کی دعوت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس میں کامیابی عطا فرمائے گا تب پھر مسلمانوں کو حکومت بنانے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا زندگی کا مقصد اصل خلافت لانا، اصل حکومت لانا، اصل کرسی ہے، تو پھر ایسے مسلمان کو اپنے ایمان کا دوبارہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ عقید توحید کی دعوت دینے کے بجائے حکومتوں کے پیچھے پڑنا اور حکومت بنانے کے لیے کوشش کرنا مسلمانوں کی جانوں کو تباہ کرنے کی ذمہ داری ہے۔ ایسے نعروں سے، ایسے حرکتوں سے مسلم محلے تباہ ہوں گے، مسلمانوں کی عورتیں تباہ ہو جائے گی، بچے تباہ ہو جائیں گے، مسلمانوں کی تجارتیں اور معیشت تباہ ہو جائے گی، مسلمان پھر سے کئی سو سال تک پیچھے چلے جائیں گے، جیسا کہ بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عقید توحید کی دعوت کو دنیا میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان پر اور توحید پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو تو بھی ایمان پر اور توحید پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔